तीन चार इंतहाई अहम खबरें हैं नाजरीन, और तवज्जो के साथ सुनने वाली खबरें हैं नाजरीन। हम आपको पाक अफ़गानिस्तान की जो जंग है उसका मुआहदा जंग बंदी का तय पा गया है, खुश असलूबी के साथ ये भी खबर हम आपको देंगे। खबर तो ये है नाजरीन कि फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग बंदी थी, अब तक जो है इसराइल की जानिब से बमबारी जारी और शहादतें जारी हैं। ये वजह क्या कि जंग बंदी के बावजूद ये बमबारी और उनकी बेगुनाह शहादतें जारी हैं, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा नाजरीन, सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा स्टेप लिया है और हुकूमत की परेशानी में इजाफा है। ये क्या मामला है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा एक और ख़बर नाजरीन गर्दिश कर रही है, उसकी हकीकत क्या है ये हम आपके सामने रखेंगे। और वो कौन सी खबर है नाजरीन, खादम हुसैन रिजवी के मज़ार के बारे में खबरें आ रही हैं। ये क्या मामला है, इसकी हकीकत क्या है, इसके हक़ाइक़ क्या हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप, उनके ख़िलाफ़ अमेरिका में मुतअद्दिद शहरों में मुज़ाहरे हो रहे हैं। ये क्या मामला है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले फ़लस्तीन इसराइल की जो जंग बंदी हुई, आपने देखा कि सारी तफसीलात आपके सामने थी और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्पीच के दौरान उन्हें मौका मिला, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी और उन्हें मौका दिया गया, उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की, आप सब ने सुनी और फिर उनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी जो है वो अपना शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म, उन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया और उनको दुआएं भी दी। और अब नाज़रीन, नतीजा ये है कि ये जंग बंदी जो है वो होने के बावजूद, दस्तखत होने के बावजूद जो इसराइल है वो गज़ा पर बमबारी जारी किए हुए है और गुज़श्ता रोज़ भी ड्रोन के ज़रिए भी अटैक हो रहे हैं नाजरीन, और उनके खैमों पर भी अटैक हो रहे हैं और कोई उसको नाजरीन, ये इसराइल को कोई परवाह नहीं है किसी कायदे कवानीन, किसी मुल्क की, ना उसको अमेरिका का खौफ, ना मुस्लिम उम्मा का खौफ, ना उसको कोई कायदे कवानीन का खौफ, कुछ नहीं नाजरीन। वो जो है वो उसने बमबारी जारी की हुई है और गुज़श्ता रोज़ नाजरीन 50 शहादतें मुख्तलफ हुई हैं, जिनमें मर्द भी हैं, औरतें बच्चे सब हैं। और ये जो है वो उस दिन से लेकर जब से जंग बंदी हुई है उसी दिन से नाजरीन ये सिलसिला जारी है और उसकी बमबारी रुक नहीं सकी। यहाँ तक कि इसराइल के एक वज़ीर हैं, उन्होंने कोई स्पीच की है, वो भी सामने आई है नाजरीन। वो स्पीच भी उन्होंने क्या कहा है कि वो उन्होंने कहा कि अब जबकि हमारे जो हमास ने हमारी डेड बॉडियाँ या जो कैदी थे जो हमें वापस मिल चुकी हैं, जब ये सब हमें वापस मिल चुका है तो अब हमको चाहिए कि इनको नेस्तो नाबूद कर दें, इनको हमेशा के लिए मिटा दें। ये बातें और ये इस तरह की ये गैर जिम्मेदाराना, यानी उनके जो इसराइल के वज़ीर हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और ख़ुद जो नेतन्याहू है वो देख लें कि गैर जिम्मेदारी क्या सबसे बड़ी वायलेशन, और ये जो जंग बंदी है उसकी कोई परवाह नहीं उसको। और ये अफसोसनाक है कि अब वो ममालिक जो हैं ना वो बात कर रहे हैं, ना ये डोनाल्ड ट्रंप साहब। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पोजीशन है नाज़रीन,
یہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کی پالیسیوں کے خلاف، اور دوسرا جو انہوں نے ایک جو اے آئی کے ذریعے ایک اپنا تصویر بنوائی جس پہ کنگ لکھا ہوا تھا، اس کے خلاف بھی مظاہرے جو ہیں بڑے شروع ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کنگ جو ہے وہ ہمیں کنگ نہیں چاہیے، تو وہ اس کی بڑی وضاحتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ناظرین ملین کے حساب سے جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور تقریباً کوئی 30 کے قریب، کوئی زیادہ اس سے بتا رہے ہیں کہ شہروں میں جو ہے وہ مظاہرے ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تو حالات یہ ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس معاملے پر خاموش ہیں کہ یہ جو بمباری ہو رہی ہے وہ کوئی پرواہ نہیں کسی کو، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے ناظرین۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ سہیل افریدی جو ہے انہوں نے اب ایک گرینڈ جرگہ جس میں یہ تمام بڑے جو ان کے عمائدین ہوتے ہیں، مشران جن کو کہتے ہیں، وہ سب گرینڈ جرگہ جو موجودہ صورتحال ہے اور اس پر جو ہے وہ گرینڈ جرگہ انہوں نے طلب کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا ناظرین کہ ماضی میں علی مین گنڈا پور نے بھی ایک گرینڈ جرگہ منعقد کرانے کی کوشش کی تھی، کیا کیا مشکلات اور بندے جو ہیں وہاں فائرنگ زخمی ہوئے، بڑا مسئلہ ہوا، حکومت کی جانب سے بڑی ایک رکاوٹیں اس میں ڈالی گئیں، اور اب پھر یہ گرینڈ جرگہ جو ہے اس میں ناظرین اب یہ مسائل کے اوپر ان کی رائے لی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ تو اب یہ گرینڈ جرگہ جو ہے یہ آئندہ جو منعقد کیا جا رہا ہے، تو اس حالات میں جو ہے وہ یہ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری اور سہیل افریدی کی ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کے حفاظتی اقدامات کو جو ہے وہ بہت نزدیک سے اور باریک بینی سے اور انتظامات کرنے ہوں گے تاکہ یہ کامیابی سے گرینڈ جرگہ ہو اور ان کی رائے لی جا سکے۔ تو اس پر جو ہے وہ حکومتی کی جانب سے جو ہے وہ پریشانی کا بڑھ جانا وہ ایک لازمی امر ہے کہ حکومت اس پر پریشان ہے، کیونکہ وہ جو گزشتہ دنوں ایک وزیر اعظم نے اجلاس خیبر پختونخوا کے حالات کے حوالے سے منعقد کیا، اور اس میں تمام دوسرے وزراء تینوں انہوں نے شرکت کی مگر سہیل افریدی نے شرکت نہیں کی، تو وہاں سے بھی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اب یہ گرینڈ جرگے کا معاملہ ہے اور اس کی سہیل افریدی کی تاحال ملاقات بھی نہیں کرائی گئی، تو یہ کشیدہ صورتحال خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی سہیل افریدی ان کی جانب سے یہ جاری ہے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ جو ایک خبر گردش کر رہی ہے وہ تحریک لبیک کے جو بانی ہیں وہ خادم حسین رضوی، ان کا جو مزار ہے اس کے بارے میں ناظرین ایک افواہ کہہ لیں یا ایک کوئی صحافی انہوں نے کوئی خبر دی تو اس کو کوٹ کرتے ہوئے آگے سے آگے سلسلہ چلتا رہا، تقریباً جو صحافی ہیں وہ کہہ رہے فلاں نے جو ہے وہ کہا ہے، تو وہ خبر کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جس صحافی نے دی اس نے بھی کوئی حکومت کا موقف تو نہیں لیا، حکومت نے تو نہیں کہا، تو وہ انہوں نے بس اس طرح وہ خبر دی ہے کہ حکومت یہ پلان بنا رہی ہے۔ اب وہ بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی، اب وہ اس کو صحافی جو ہے باوثوق ذرائع اور وہ جو جس صحافی ہیں ان کا نام لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے معتبر صحافی ہیں، تو انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ بھئی جب تک حکومت کا موقف نہیں آ جاتا تو کیا خبر یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، اور کیا پتا کہ یہ خبر جو ہے یہ پھیلا کر رد عمل دیکھا جا رہا ہو کہ یہ رد عمل کیا آتا ہے، پھر اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مختلف صحافیوں نے اس خبر کو کوٹ کیا اور آگے سے آگے بیان کیا ہے کہ ان کا جو جسد خاکی ہے خادم حسین رضوی کا وہ کسی اور جگہ کسی دور دراز علاقے میں شفٹ کیا جائے گا، اور وہاں ان کی قبر جو ہے وہ بنائی جائے گی، اور وہاں پر ادھر ان کا مزار یا جو بھی ہے وہ سارا
یعنی وہاں ہوگا، قائم ہوگا۔ تو یہ ایک تجویز حکومت کے زیر غور ہے یا نہیں ہے، مگر ایک صحافی جو ہے انہوں نے خبر آگے انہوں نے بیان کی، پھر آگے سے آگے صحافیوں نے یہ خبر بیان کرنا شروع کر دی۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین افغانستان اور پاکستان کے بارے میں ناظرین خبر آپ کو پتہ ہے کہ جو 2 بار 48 گھنٹے کا وقفہ ہوا، اور اس کے بعد قطر میں مذاکرات ہوئے، اور قطر میں مذاکرات کے بعد ترکیہ جو ہے انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ تو وہ آپس میں جو ہے وہ معاملات طے پا گئے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ سرزمین کا احترام کیا جائے گا، پابندی کی جائے گی کہ ان کی سرزمین سے، افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں نہ دہشت گردی ہو، تو پاکستان بھی ان کا اس معاملے میں خیال رکھے گا۔ تو یہ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں، اور یہ خبر 2 روز سے تقریباً یہ جو ہے بار بار بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں افغانستان، اس کے ساتھ ہمارے خوش اسلوبی سے یہ معاملات طے پا گئے ہیں۔ تو یہ افغانستان کے حوالے سے خبر تھی ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔